آج کا نوجوان جس کو دنیا میں آپ نے فرمایا النساء حبائل الشیطان، شیطان کا سب سے بڑا جال عورت ہے کہ جس نے فتنہ برپا کر دیا۔ شیطان نے کہا مجھے راندہ درگاہ تو کر دیا، مجھے ہتھیار تو دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے ہتھیار دوں، موسیقی تیرا ہتھیار ہے، کہا ٹھیک ہے۔ اور بھی دے، کہا جوا تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے۔ کہا نہیں اور بھی دے، کہا اچھا شراب تیرا ہتھیار ہے، کہا وہ بھی ٹھیک ہے، نہیں اور بھی دے۔ کہا حمام تیرا ہتھیار ہے، حمام۔ اور اس کا آج بدل ہوٹل ہے، یہ ہوٹل جو یہ سارے 5 اسٹار ہوٹل، یہ سارا شیطان کے اڈے ہیں۔ حمام، اس حمام کی آج کی تعبیر یہ ہوٹل ہے۔ کہا یہ بھی ٹھیک ہے لیکن اور بھی کچھ دے، اور بھی کچھ دے۔ اللہ نے کہا اچھا تجھے عورت بھی دیتا ہوں۔ عورت سے مراد بدکار صالحہ عورت تو فرشتوں سے بھی اونچی ہوتی ہے، ہر چیز کو اپنے محل پہ رکھنا۔ ہاں کہا تجھے عورت دیتا ہوں، تو شیطان خوشی سے ناچنے لگا، واہ 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 واہ، میرا کام بن گیا، میرا کام بن گیا۔ کون انہیں بتائے گا کہ تمہارے انتظار میں ایسی پاکیزہ بیویاں بیٹھی ہوئی ہیں کہ جو سورج کو انگلی دکھا دیں تو سورج نظر نہیں آئے گا۔ 7 سمندر میں تھوک ڈالے تو 7 سمندر کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہو جائے گا۔ جبریل علیہ السلام سے فرمایا جا میری جنت دیکھ۔ جبریل جیسا مقرب فرشتہ جو جنت میں آیا اور نور کی پڑی تجلی وہ گئے سجدے میں، الحمدللہ اے اللہ تیرا شکر ہے آج تو نے اپنا دیدار کرا دیا۔ آواز آئی ارفع راسک یا امین الوحی، یا امین الوحی، اے وحی کے امانت دار سر اٹھاؤ۔ سر اٹھا کے دیکھا تو ایک جنت کی لڑکی ہے جس کے چہرے کے نور نے اس کی جنت کو وہ چمکایا کہ جبریل بھی سمجھے اللہ کا دیدار ہو رہا ہے۔ جسے جنت کی عورت کا یقین ہوگا وہ زنا کے راستوں پہ چلے گا، وہ زنا کی طرف کو جائے گا۔ جسے یہ یقین ہو کہ پاکیزہ بیویاں میرے انتظار میں ہیں، وہ دنیا کی بدکار عورت کے پیچھے گرے گا۔ حبیب بن عمیر فوج میں سردار تھے، دشمن کی قید میں آ گئے، بڑے خوبصورت لمبے تڑنگے، ان کے ساتھ 8 اور بھی تھے۔ ان 8 کو تو قتل کر دیا، ان کو ایک رومی سردار نے کہا مجھے دے دو میں غلام بناتا ہوں۔ غلام بنا لیا۔ ان سے کہنے لگا اگر تو عیسائی ہو جائے نا تجھے اپنی جاگیر بھی دے دوں گا، لڑکی بھی دے دوں گا۔ انہوں نے کہا نہیں میں عیسائی نہیں ہوتا، یہ خیال دل سے نکال دو۔ اس کو سوچ میں پڑا کیا کروں۔ ان کا زنا پہ آ گیا تو سارے کام کرے گا۔ اپنی بیٹی کو تیار کیا کہ اس کو اس سے زنا کرواؤ، اور ایک کمرے میں بند کر دیا، شراب اور سور کا گوشت رکھ دیا، اور 3 دن 3 راتیں روم کا قاتل حسن اسے دعوت دے رہا، اور ادھر عرب کی بفری ہوئی جوانی ہے اور ادھر روم کا حسن ہے، اور درمیان میں ایک آڑ ہے اس مالک الملک کی جس کی جوانی پہ لگام لگائے بیٹھے ہیں۔ 3 دن 3 رات اس لڑکی نے سارے جتن کیے، اس نے دیکھا ہی نہیں۔ جب دیکھے گا نہیں، سب سے پہلے تو آنکھ زنا کرتی ہے نا، پھر آگے زنا ہوتا ہے۔ انہوں نے دیکھا ہی نہیں، آخر کہنے لگی تو پتھر ہے یا لوہا ہے؟ نہ تو کھایا، نہ تو نے کھایا، نہ تو نے پیا، نہ تو نے مجھے دیکھا، ماذا یمنعک منی، تجھے روکتا کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا میرا رب ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جو نہ سوتا ہے نہ اونگتا ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے رب سے حیا آتی۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ تیرے رب کی قسم تجھے قتل نہیں ہونا چاہیے، تجھے قید بھی نہیں ہونا چاہیے، میں تجھے چھڑاؤں گی۔ اگلی رات کو آئی، دروازہ کھولا، توشہ بھی دیا، پیسے بھی دیے، کہ یہ راستہ ہے، یہ ستارہ ہے، اس کی سیدھ میں رات کو سفر کیا کرو، دن میں چھپ جایا کرو، عراق پہنچ جاؤ گے۔ یہ کون ان کو بتائے گا؟ ساری دنیا کے انسانوں کو کہ اللہ نے تمہارے لیے جنت میں پاک بیویاں تیار کی ہوئی ہیں، اسی امت کے ذمہ تھا۔ ان فی الجنت حورا یقال لها العینا، جنت میں ایک حور ہے جس کا نام عینا ہے، جو چلتی عن یمینہا 70 الف خادم عن یسارہا مثل ذلک، اس کے دائیں طرف 70,000 نوکر، اس کے بائیں طرف 70,000 نوکر۔ وہ کہتی ہے این الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر، برائیوں کے مٹانے والے، بھلائیوں کے پھیلانے والے کہاں ہیں؟ اللہ ان کا شوق دلاتا ہے، یقین ہوگا تو زنا کی محفلیں ختم ہوگی۔ جنت کی شراب کا یقین دنیا کی شراب سے ہٹائے۔ ہمارے علاقے میں بڑے ذمہ دار تھے، ساری زندگی راجہ اندر بنے رہے، بڑی راگ و رنگ کی محفلیں، میرے پڑوسی تھے، ہمارا ان کے رقبہ ساتھ ساتھ۔ ہم نے سلام دعا بڑھاتے ایک دن ان کو میں رائے لیا، پھر اب جماعت میں نکالا، اللہ نے زندگی بدلی، توبہ کی۔ ایک دفعہ ایک غلط بازار سے گزر رہے تھے تو لڑکی آ کے کار کے سامنے کھڑی ہونے، خان صاحب
اب تو راستہ ہی بھول گئے. تو آگے انہوں نے کہا جب سے جنت کا راستہ دیکھا ہے اللہ نے تمہارے راستے بھلا دیے.